اسرائیل نے مشرق وسطی میں نئی جنگ چھیڑ دی۔ اسرائیل کا ایران پر بڑا فضائی حملہ، مسلح افواج پاسداران انقلاب کے سربراہ سمیت متعدد کمانڈرز اور سائنسدان شہید، دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں زوردار دھماکے، رہائشی عمارتوں کو آگ لگ گئی۔ ایرانی میڈیا کی پاسداران انقلاب کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری کے شہید ہونے کی تصدیق، پاسداران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی اور القدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی بھی شہید۔ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر تہرانچی اور ڈاکٹر فریدون عباسی کے جاں بحق ہونے کے بھی اطلاعات ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر اور محافظ کمانڈر شمخانی بھی اسرائیلی حملے میں شہید۔ نظر جوہری مرکز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ صہیونی فوج عہدیدار کے مطابق اسرائیل نے ایران میں جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ حملے کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا، دوسرا جاری ہے۔ ایران کا جوابی وار، اسرائیل پر 100 سے زائد ڈرون سے حملہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی تصدیق، کہا اگلے چند گھنٹے ہمارے لیے سخت ہو سکتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ، کہا اسرائیل نے خونی طاقت کا استعمال کیا، ہمارے کئی کمانڈرز اور سائنسدانوں کو شہید کیا، سخت سزا دی جائے گی۔ امیر حبیب اللہ سیاری ایران کے نئے آرمی چیف تعینات۔ ایران نے تاحکم ثانی فضائی حدود بند کر دی۔ ایرانی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر جواب دینے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ ایران نے امریکہ سے جوہری مذاکرات کا بائیکاٹ کر دیا۔ ایران کے جوابی بیلسٹک حملوں کا بھی خدشہ، اسرائیل میں ہائی الرٹ، ایمرجنسی نافذ۔ اسرائیل فوج کا کہنا ہے کہ حملے کا پہلا مرحلہ مکمل، دوسرا شروع کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بولے ایران کی جوہری سائنسدانوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، جوہری افسودگی نظام کو نشانہ بنایا۔ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں، ایرانی آمریت سے ہے۔ اسرائیلی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں، ایران پر کئی روز تک حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی صدر کا اسرائیل کی بھرپور مدد کا اعلان، کہا ایران نے جوابی حملہ کیا تو امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کرے گا۔ ایران ایٹم بم نہیں رکھ سکتا، مذاکرات کی میز پر واپس آنے کی امید کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ اسرائیلی حملے میں ہمارا کوئی کردار نہیں، ہماری ترجیح خطے میں امریکی افواج کا تحفظ ہے۔ ایران خطے میں امریکی تنصیبات کو نشانہ نہ بنائے۔ اسرائیل نے حملے سے پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تصدیق، کہا ایران کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سیکرٹری جنرل UN انطونیو گاترس کا ایران میں جوہری تنصیبات پر حملوں پر تشویش کا اظہار، کہا مشرق وسطی میں کشیدگی کی مذمت کرتے ہیں۔ سعودی عرب، قطر اور UAE کی بھی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کے دوران حملے پر افسوس ہے، حملے سے ایران کی خود مختاری اور سلامتی کو نقصان پہنچا۔ ایران پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹیکل کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان ایرانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسرائیلی اشتعال انگیزی پورے خطے کے امن کے لیے اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ اسرائیل کو اس حملے کے لیے جواب دہ ٹھہرائیں۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 10% تک اضافہ۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے بعد برنٹ خام تیل $76 فی بیرل، WTI خام تیل کی قیمت $75 فی بیرل ہو گئی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ سے متعلق قرارداد منظور۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا غزہ میں فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کے حق میں 149 ووٹ پڑے۔ رائے شماری میں 19 ممالک نے حصہ نہیں لیا۔ پاکستان قرارداد پیش اور اس کے حق میں ووٹ ڈالنے والے ممالک میں شامل۔ میں نے ایٹمی جنگ تجارت سے رکوائی، مسئلہ کشمیر پر امریکی صدر کا بڑا بیان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرے سوا کوئی اور ایٹمی جنگ نہیں رکوا سکتا تھا۔ پاکستان اور بھارت کو بتایا کہ کشمیر کا تنازع دیرینہ ہے، میں تمام مسائل حل کروا سکتا ہوں۔
पाकिस्तान और भारत से कहा कि अगर जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी, ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। एक सवाल पर बोले एलॉन मस्क, मुझे पसंद करते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मस्क से बात करना चाहता हूं। सदर ट्रंप ने एलॉन मस्क की जानिब से दी गई टेस्ला गाड़ी की तारीफ भी की। एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा अहमदाबाद में शहरी आबादी पर गिरकर तबाह, 241 मुसाफिरों समेत 316 हलाकतें। बोइंग 787 लंदन के लिए उड़ान भरने के लिए चंद लम्हों बाद ही रिहायशी इलाके पर जा गिरा। तैयारा गिरते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। अहमदाबाद पुलिस चीफ के मुताबिक तैयारा एक हॉस्टल पर गिरा। हॉस्टल में मुकीम 75 तलबा भी जान की बाजी हार गए। 45 तलबा शदीद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का भी खदशा। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 2 जली हुई लाशें अस्पताल मुंतकिल करने का अमल जारी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। इमदादी कार्रवाइयों के लिए फौज भी तलब। तैयारे में सवार 2 बरतानवी शहरियों की तैयारे में सवार होने से पहले की बनाई आखिरी वीडियो और एक भारतीय खानदान की आखिरी सेल्फी भी सामने आ गई। किसी मसला का हल नहीं होता। भारत के साथ इंगेज हो के, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, और ऑफ कोर्स हमारा पानी का जो अहम मसला हो, उनका हल निकाला जाए। जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से फ़ैसले लिए गए वो तो वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ का। अमन होगा तो फिर ट्रेड का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। भारत ने दहशतगर्दी को बुनियाद बनाकर हमारे दरियाओं पर हमला किया। सफारती मिशन के दौरान बहुत सी कामयाबियां मिली। बिलावल भुट्टो की एगमनेंट रॉयल इंस्टीट्यूट ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा से भी भारत को 2 टोक जवाब मिला। भारत ट्रंप को अपने मौक़िफ़ से हटाने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन खुश है कि अमरीकी सदर भी अमन के साथ खड़े हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट में बैनुल-अक़वामी तिजारती कमेटी के सरबराह से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, जंग किसी मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। अमन होगा तो सबसे ज्यादा फायदा तिजारती अमल को होगा। सिंतास मुआहिदा भारत ने तोड़ा है, पाकिस्तान ने नहीं। बीबीसी को इंटरव्यू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि भारत ने पानी रोका तो जंग होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे इक़दामात से दुनिया वाकिफ है। बिलावल भुट्टो ने बानी पीटीआई की सियासत को गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी करार दे दिया। कहा, बानी पीटीआई आज भी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के ख्वाहिशमंद हैं। सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई बजट का मजमूई हजम 3056 अरब रुपए होने का इम्कान है। 3000 से ज़ायद स्कीमों के लिए 331 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती बजट में 59 अरब रुपए इजाफा तजवीज़। तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए का हिस्सा भी अबूर कर जाएगा। सेहत के शोबे की तरक्याती स्कीमों के लिए 21 अरब 31 करोड़ से ज़ायद। तालीम के लिए 38 अरब 20 करोड़ से ज़ायद मुख्तस किए जाने का इम्कान। 9 इंटरनेशनल डोनर पार्टनर्स भी सिंध हुकूमत के साथ मंसूबों में इश्तराक करेंगे।